السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کی موجودگی میں کوئی اوپینین دوں اس کی کوئی اتنی ویلیو تو نہیں ہے، لیکن چونکہ میں بیچ میں بیٹھ گئی گلدستہ بن کے، تو مجھے کچھ بات تو کہنی ہے جو بھی میری اوقات ہے. ایکچولی اس سارے سیناریو سے ہم واقف تو ہیں، لیکن جس طرح سے سلطان ارشد صاحب کا ریسرچ ہے یا جتنا ڈیٹیلڈ ان کے پاس ایک انفارمیشن کا خزانہ ہے، اس طرح سے ہم یعنی ہر سال اور ہر ایرا کی ایک ڈیٹیلڈ جو تصویر دیکھ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی جو مجھے کہنے دیجئے، وہ یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ شروع دن سے آج تک تو نہیں، یہ مودی صاحب کے آنے سے پہلے تک انڈیا کے اندر ایک جنروسٹی ہے جس کو ہم سب ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ایک تو ٹیلنٹ واز دیئر مین تھنگ جس کے اوپر ان کا ایمفیسس تھا. اس وقت دیکھیں محمد رفیع صاحب ہوں یا نوشاد صاحب ہوں یا دلیپ صاحب ہوں یا میڈم نور جہاں، تو ہے ہی بے شمار مسلمان لوگ کام کر رہے تھے ہر فیلڈ میں، جیسے کہ آپ نے کہا. ان کی ایکسیپٹنس اور ان کو صرف اس لیول پہ ایکسیپٹ کرنا کہ وہ ٹیلنٹ ایسا ہے کہ اس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. وہاں سے اگر ہم شروع ہوں تب یہ سب چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں جو اب ہمارے سامنے ایک ریسزم کا لفظ آیا یا جو چیزیں اب پریجوڈس ہونے کی فضا قائم ہوئی ہے. لیکن اگر آپ پچھلے 30 سال سے بھی دیکھیں، 40 سال سے بھی دیکھیں، ہمارے غلام علی صاحب، ہمارے نصرت فتح علی خان صاحب نے وہاں کیا 25 سال سے حکومت کی ہوئی ہے، جانے کے بعد بھی کی ہوئی ہے. ہمارے علی حیدر سے لے کر سجاد علی سے لے کر جنون سے لے کر ہمارے یہ بچے جو ہماری اگلی جنریشن ہے، میڈم نور جہاں، غلام علی، مطلب بے شمار لوگ جو انڈیا، مہدی صاحب تو خیر ان کے بھگوان کی جگہ ہی تھے تقریباً. تو اس میں صرف ایک بات ضرور کہوں گی کہ ان کی پوری جو قوم ہے یا ان کے ہاں جو ایک فضا تھی، اس میں ایک جنروسٹی کا لفظ ہی مجھے بار بار ملتا ہے. شاید وہ ڈیلیبریٹ نہ بھی ہو، تو وہاں ایک ایسی فضا تھی جس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. اب تو یہ خوفناک جگہ پہنچ گیا انڈیا بھی. تو اس جگہ پہ اگر ہم اپنا کمپیریزن کریں، مثال کے طور پہ جو مٹھی بھر لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے پارٹیشن کے بعد، وہ چند لوگ تو ہمارے پاس تھے ہی تھے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہاں پیدا ہونے والے کسی ہندو، کسی کرسچن، کسی سکھ کو اتنا بڑا سٹار بننے دیا ہے؟ نہیں بننے دیا ہے. ہم نے ان کا کانفیڈنس ہی اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ ہمارے سامنے ہم سے بڑے ہو جائیں. ون ایکسیپشنل کیس. اور شبنم کا بھی کسی کو شور نہیں تھا کہ وہ اندر سے ہندو تھیں، اوپر سے کرسچن تھیں، دراصل پتہ نہیں کیا تھیں. ہاں آئی مین سنا ہے کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ وہ جھرنا تھیں، پھر ان کے میاں کرسچن تھے، تو پتہ نہیں وہ خود سے کیا ہے. جی مطلب ایک یا سلیم رضا ایک سنگر تھے جن کا شاید نیلو اور روزینہ بھی سینکڑوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کرسچن تھے. مطلب ایک 5 لوگ ہیں نا پچھلے 50-70 سال میں، 5 لوگ آپ گن سکتے ہیں. 6. کیا آپ نے کبھی کوئی شاہ رخ خان بنایا جو کرسچن ہو؟ نو، نہیں. آپ کرسچن ہندو کو کانفیڈنس ہی نہیں دیتے کہ وہ آگے آ سکے. تو یہ ایک ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، میرے خیال وہ بڑا ملک ہے، ان کے پاس شاید یہ خوف نہیں ہے، یا شاید ہم سے اس طرح سے اس مائنڈ سیٹ میں زیادہ ایجوکیٹڈ تھے. ایجوکیٹڈ سے مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا ہمیں میٹرک پاس تھے، ویسے ہم اصولاً میٹرک پاس ہی رہے ہیں ان کے سامنے، کام کے حوالے سے، مطلب ٹیلنٹ کے حوالے سے. لیکن ہمارے ٹیلنٹ کو انہوں نے جب پہچانا، انہوں نے شوکت علی کا بھی گانا لینے سے پہلے ان سے اجازت لی ہے. آپ دیکھیں وہ ایک گانا پچھلے کچھ سال پہلے پتہ نہیں سیف علی خان کی کسی فلم میں تھا، کدیتے ہنس بول، میں نے سنا کہ انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہے. شوکت علی خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کو بہت جانتے مانتے، لیکن آپ میں سے کون سا ہے جو گانا گانے سے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے؟ نو. سو بیسک ایتھکس آف دس ورک، جس میں یہ ٹیلنٹ آتا ہے یا جو کریٹیو تھنگس ہیں، بیسک ایتھکس یہ ہیں، وہ ہمارے ہاں ان کی ایجوکیشن ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں یہ جنروسٹی نہ آ سکی کہ ہم کسی غریب کو تو کھانا کھلا دیں گے، مگر ہم ذرا کرسچن اور ہندو کو آگے نہیں آنے دیں گے، میوزک میں، ایکٹنگ میں سٹار نہیں بننے دیں گے. یہ بیسک ایک موٹا میرے خیال میں میرا تجزیہ. اور میں بہت کئی دفعہ پہلے بھی کہتی تھی ہمارے عاطف اسلم کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچایا. وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ، لیکن نہ مانے تو ان کی مرضی. نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لینے سے پہلے وہ 10 دفعہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے خود ایک شو کیا تھا لانگ ٹائم بیک ود انو کپور، تو اس دن ٹریبیوٹ تھا غلام علی صاحب کا، بڑی سی تصویر لگی ہوتی تھی سب کی، نازیہ کی بھی تھی. سب نازیہ کو دیکھیں، انہوں نے بچی تھی چھوٹی سی، کیسے اٹھایا. تو غلام علی صاحب کی تصویر کو اس نے پہلے سجدہ کیا. ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ویسے ان کی عزت کرتے، لیکن
ہمارے یہاں تو وہ سنگر آ بھی نہیں سکتے گانے کے لیے, ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بم نہ پھوڑ دے. ایک دفعہ وہ آیا تھا نا سونو کیا نگم, تو کسی نے قریب میں ایک پٹاخہ پھوڑ دیا تھا, وہ ڈر گئے. یہ چپکے سے کوئی وہ آ جاتا ہے, کیا اس کا سکھبیر کسی کے گھر, جو کہ بالکل نہ آئے تو اچھا ہے, مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ, پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے, مجھے وہ اچھا لگتا ہے. میکا وہ آیا تھا تو اس کو وہاں گالیاں پڑی تھی. لیکن مطلب ہمارے یہاں بہت بہت چھوٹا دل ہے ہمارا. ملک تو چھوٹا ہے ہی, اس معاملے میں ہمارا دل چھوٹا ہے. نہیں, ہمارا دل, اس لیے میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اوور آل جن کی بات کر رہی ہوں ان کا میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے انڈے پڑیں گے رستے میں. مطلب جس چیز نے ہمیں ہمارے مذہب نے ٹالرنس سکھائی ہے, محبت ہے, بہت کچھ اور ہے, اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں, اس میں ہی یہ چیزیں ہوئی ہیں. سو میرا یہ چھوٹا سا انالیسس ہے. تو کہوں بالی ووڈ اور انڈیا اور جنوبی ایشیا اور یہ سب چیزیں ہماری ہسٹری میں آتی ہیں, یا جو بھی ہمارا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے. ہم اپنے ہاں تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو مندروں کو اور چرچز کو وہ پروٹیکشن نہیں دے پا رہے جو ان کا حق ہے. تو چیزیں تو یہاں ہم زیادہ خوفناک بدل رہی ہیں, اور اوور آل تھنکنگ بدل رہی ہے. اوور آل ساری ہم اس میں ہسٹری کو بہت جگہ مسخ بھی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ریجن کو, اپنے ایریا کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالی ووڈ از ناٹ آر لائف. ہمارا فیوچر وہ نہیں ہے. ہمارا فیوچر ہمارے یہاں کا ہمارا علاقہ ہے, ہمارے لوگ ہیں. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, انسیکیورٹیز اور یہ وہی سب ہماری فلمیں. اب ہماری فلمیں دیکھیں, اگر پچھلے 50 سال کی دیکھیں, اس میں اگر کوئی انڈیا پاکستان کی کسی ایشو پہ فلمیں بنی ہیں, مجھے اتنی یاد نہیں, تو کوئی کشمیر پہ بنی ہے تو ہندو خراب دکھایا ہم نے, تو سکھ کو ہم نے ہمیشہ لوٹنے والا بنایا ہے. جبکہ ہر انسان سب جگہ برے اچھے ہیں. مسلمان بھی بہت خوفناک کام کرتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی. انسان ہر جگہ پہ غلطی کرتے ہیں. تو ہماری فلموں میں اگر ہم نے 36 فلموں میں سے 22 فلمیں بنائی ہیں کسی پیٹریوٹزم پہ یا کسی ایشو پہ, اس میں ہم نے ہندو کو سرما لگا کے اور وہ لگا کے تلک برا ہی دکھایا ہے, اور ہم نے سکھ کو ہمیشہ لوٹنے والا بنایا ہے. سو یہ سب جگہ ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے, بیکاز دس از آر فیوچر. دس پلیس ریلیٹس ٹو اس. ہمارے فیوچر, ہمارے اگلی جنریشن کے لیے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. بشرا بیوی شکریہ. بس گستاخی کروں گا یاد دلانے کی کہ اس ناچیز کو شرف حاصل ہے. ایک فلم تھی, شاید یاد ہو, رام چند پاکستانی, جی ہندو. آئی تھنک ویسے تو سب کہتے ہیں پنجابیوں کی آواز ایسے بھی پہنچ جاتی ہے. This is what my husband used to say. آپ کا کیا, بغیر فون کے بھی لاہور بات کر سکتی ہیں, آپ زور سے بولتی ہیں. آن ہوا ہے کہ تھا ہے اوکے. آرٹ اس میں کیا کر سکتا ہے. ایکچولی یو وانٹیڈ ٹو دس, آئی مین the form of art and performing arts. Personally think of it and how it goes beyond politics. آئی تھنک پولیٹیشین ہو کے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے سوائے ڈسٹرکشن کے. آئی ایم سوری ٹو سے موسٹلی مجھے تو لگتا ہے آرٹسٹ شوڈ نیور گو ان ٹو پالیٹکس اینڈ نیور بی سو پولیٹیکل, ایکسیپٹ دیٹ ہی شوڈ بی اویئر آف یور سراؤنڈنگز اینڈ یور پرابلمز اینڈ دا سوشل ایشوز اراؤنڈ یو, اینڈ یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر آپ اپنی کوئی بھی اسکل ہے, آرٹ فارم میں پینٹر ہیں یا آپ سنگر ہیں یا واٹ ایور, ایک اسٹیٹمنٹ تو آپ کی ہمیشہ ٹورڈز یور کنٹری, ٹورڈز یور پیپل, ٹورڈز یور فیلڈ, واٹ ایور یو ڈو, اس میں ایک رہتی ہے. اینڈ وہ ایک فوکس آپ کا اپنے لوگوں کی طرف, اپنے کام کی طرف, اور ایک بیسک ایک آپ کا جو جیسچر ہے ٹورڈز یور کنٹری, وہ ایک بڑا اس طرح سے اسٹیبل ہونا چاہیے جس میں کہ آپ کو لگے کہ یو آر somebody in the country, not only just a singer or just an actor. بٹ یہ جو ہم اپنی اس بات پہ ہم آ رہے ہیں بار بار, میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. وی شوڈ لک what is happening around us. This was our history which was beautiful, history of subcontinent, and we are very sorry to know that it's changing. But not only there, ہم بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں بدلتا ہوا. اس میں پھر بار بار دونوں طرف اگر کوئی چینج آیا ہے, اس کی وجہ مجھے موسٹلی یہی لگتی ہے کہ دماغی طور پہ ہماری گروتھ جو ہے وہ رکی ہے, یا وہ روک دی گئی ہے یا دبا دی گئی ہے. جی زندگی تماشا بنے,
بنی جو فلم ہے اس کو سپریس کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں وہ ایشو نہیں ہے جو ایکچولی ہونا ہی چاہیے تھا. بہت ایک سلائڈ سی بات ہے. سو بات کہنے کا جو کسی کے اندر ارج ہے یا کوئی کہنا چاہتا ہے اس کو دبانا نہیں چاہیے. یہ تو ہم اپنے ایشوز کے بارے میں کہتے ہیں. اور باقی یہ کہ وہاں جو چینج ہوا ہے پچھلے 10-12 سال میں، اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ جو اوور آل دنیا میں اسلامک فیس چینج ہوا ہے ہمارا سب کا، چاہے وہ عرب کنٹریز سے ہے یا یہاں سے ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے چینجز آئے ہیں. اور اس کی وجہ سے دونوں طرف چینجز آئے ہیں، اب جہاں کہ اب وہ ہم سے زیادہ اگریسولی بیہیو کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اب ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کہ ہمیں کیسے کرنے دیا جائے گا، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے دیا جائے گا یا نہیں. اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے قبل، ہندوتوا سے قبل، کانگریس پارٹی کے دوران انہی کا اپوائنٹڈ ایک کمیشن یہ نتیجے پہ پہنچا کہ اس وقت بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہندوستان میں دلت انٹچبل سے بھی بدتر ہو چکی ہے. سو وی مسٹ ریمبر کہ یہ جو ہسٹورک چینج آیا ہے مسلمانوں میں، وہاں پر پہلے بھی غربت تھی، مغلائی دور میں بھی غربت تھی، یہ نہیں کہ وہ سب اس وقت بڑے خوشحال تھے، لیکن پروگریسولی یہ ڈیٹیریوریشن کس حد تک انڈین سنیما یا ساؤتھ ایشین سنیما میں اس تلخ حقیقت کی عکاسی. سلطان ارشد صاحب، اگر آپ اس پر کچھ ذکر کرنا چاہیں، ایک تو پری 80s سنیما میں اور آج کل کے ساؤتھ ایشین سنیما میں، بالخصوص انڈین سنیما میں. مجھے جاوید صاحب کوئی حالیہ فلم خاص طور پہ ایسی یاد نہیں آ رہی جس میں خاص طور پہ مسلمانوں کی جو حالت ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہو. ورنہ اگر آپ وقفے سے دیکھیں تو بالکل ایک فلم بنی تھی سلیم لنگڑے پہ مت رو، پیرالل سنیما کی فلم تھی، اور اس میں مسلمانوں کے اسی طبقے کی عکاسی کی گئی تھی جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. مگر سوال یہ ہے کہ ستیہ جیت رے نے تو غیر مسلموں کے اسی حالات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی جو ان کی پاتھر پنچالی اور اس کے بعد کی جو 2 فلمیں تھیں، تو اس میں جو بدترین غریب ترین جو طبقہ تھا بنگال کا خاص طور پہ، انہوں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا. اور پھر یہ جو ایک فلم بنی تھی جس کو آسکر ایوارڈ ملا تھا، سلم ڈاگ ملینئر میں بھی جو انڈین it was a western production نہیں made in ویسٹرن India. پروڈکشن تھی، مگر ہندوستان کے بارے میں تھی، اور انہوں نے پورا ایشو وہی تھا، وہی مسلمانوں کے بارے میں اس میں بھی تھا. تو ہیں ایسی چند فلمیں ضرور بنی ہیں، مگر وہ دونوں طبقوں کے لیے ہیں، ان کے خراب حالات کی طرف. جیسے بشرا نے کہا کہ صرف ہمیں ایک طرح سے ہی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو حالات تو دونوں مسلمس نان مسلم سب کے یہاں، دلتس جیسا آپ نے کہا، سب کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب بھی ہیں، اور ان کے بارے میں فلمیں بہرحال بنی ہیں. دیکھیے، ایک تاثر ہے کہ ہمارے پاس بڑی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، کچھ طبقوں میں بڑھ رہی ہے، لیکن اکثریت پاکستانی عوام کی بہت توازن مزاج رکھتی ہے. آج بھی ہزاروں بچے، لاکھوں بچے کیتھولک، پروٹسٹنٹ، مشنری سکولز میں جاتے ہیں بغیر کسی خوف کے. سارے مسلمان خاندان خوفزدہ نہیں ہے کہ جی بچے کو ہم ایک کرسچن سکول میں بھیجیں گے تو کہیں یہ خدا نخواستہ مسیح نہ بن جائے. وی ہیو اے ویری اوپن ایٹیٹیوڈ. اور ایک چرچ کو اگر خدا نخواستہ اٹیک ہوا ہے تو 99 چرچز پر نہیں بھی ہوا ہے. تو I think we need to be fair to the people of Pakistan also یار. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم جا کر تباہی کر رہے ہیں. اچھا، اور ایک جدید سنیما، انفارچونیٹلی میں رام چند پاکستانی کے بارے میں اور بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لگ رہا ہے. نہیں، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیک جیسی فلم میں ایک میجر کیریکٹر واز اے نان مسلم، a Christian, a Pakistani Christian, and a very empathetic character, very well conceived and presented. تو
یہ بھی پارٹ میں معذرت سے کہوں گی کہ وہ جو کیریکٹر بنایا تھا کیک میں، اب یہ ہم سے جو اگلی جنریشن ہے نا، وہ اس کا دماغ ہم سے زیادہ کھلا بھی ہے، وہ ہم سے زیادہ ڈیئرنگ بھی ہے. مطلب میں سرمد کی بات ہی کروں گی دوبارہ، جیسے زندگی تماشا بنی ہے یا کیک ہے، یہ تو یہ ہماری اگلی جنریشن جو کچھ نسبتاً نڈر ہے اور وہ رسک لے سکتی ہے اور رسک لینا جانتی ہے. ہم جو ہیں ہماری نسلیں ڈری ہوئی تھیں، ہم وی ور ان بٹوین، ہم کنفیوزڈ بھی تھے. لیکن اگر آپ غور کریں تو پچھلے 15 سال میں مسلمان کی حیت اور اس کے امیج میں بہت فرق آیا ہے. پہلے مسلمان ہوتا تھا شریف، نمازی، پرہیزگار، نہ سگریٹ نہ شراب نہ عورت نہ کچھ، سرما لگایا ہوا، ٹوپی لگائی ہوئی مسلمان، اچھا انسان ہوا کرتا تھا کبھی. ہاں، نماز کا گٹا بھی نا. تو مسلمان ایک اچھا انسان ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب 15 سال پہلے جو بھی 9/11 ہوا ہے، تو مسلمان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی آیا ہے اور مسلمان اگریسولی حملہ آور ہوتا ہے، مسلمان لڑتا ہے. اب صحیح جگہ پہ لڑتا ہے یا نہیں لڑتا یا کیسے لڑتا ہے، اوروں کو بھی مار دیتا ہے، خود کو بھی مار لیتا ہے. تو ایک خوفناک امیج بنا ہے اب جو شدت پسند لوگوں کا، میں صرف مسلمان کا نہیں کہوں گی، شدت پسند مسلمان کا، وہ ایک امیج جو بنا ہے وہ بہت ڈرمیٹک ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر میں لکھنے لگوں گی کچھ تو میں بڑا اس کو، میرے پاس بڑی گنجائش ہے، اس میں بڑا کچھ لکھنے کو ہے، کیونکہ وہ ایک غصے والا آدمی ہے. اس کے اندر اس میں ایک ولن بھی آ گیا ہوا ہے. وہ ایک بالکل ویجیٹیبل ٹائپ ایک شریف انسان نہیں ہے. وہ بہت رنگ برنگی چیزیں اس کے اندر. وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو بلو کر سکتا ہے، وہ کسی عورت کو لات مار سکتا ہے، وہ کسی بچے کو گلا گھونٹ سکتا ہے. سو وہ مسلمان کی شکل بدلی ہے پچھلے 15 سال میں آل اوور دا ورلڈ. چاہے آپ عربیوں میں دیکھ لیں تو چاہے وہ آپ کینیا میں دیکھ لیں تو آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو انڈیا میں دیکھ لیں. اس وجہ سے وہ ہماری فلم میں بھی بدلا ہے. صحیح. ایک دلچسپ بات یہ ہے، جب پروڈیوسرز بالی ووڈ میں کچھ عرصہ پہلے تک، یہ ہندوتوا کے راج سے پہلے، جب وہ ایک اسکرپٹ پر ڈیسائیڈ کرنے کا وقت آتا تھا کہ کیا اس اسکرپٹ پہ کروڑوں روپے لگا کر ایک فلم بنائی جائے، تو یہ مجھے بامبے کے پروڈیوسرز نے بتایا ہے کہ پہلا سوال پوچھتا تھا پروڈیوسر، یہ سلیمان بھائی کو لگے گی اچھی یا نہیں. سلیمان بھائی is the symbol, was the symbol for those very passionate film goers who would fill up the front rows of cinemas. First show, فرسٹ میٹنی جو بھی ہو، اور وہ جو نکلتے تھے تھیٹر سے اور جو بولتے تھے اس فلم کے بارے میں، دیٹ وڈ سیٹ ان موشن اے ہول ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کہ یار فلم بڑی ہٹ ہے، اچھی ہے. تو سلیمان بھائی انفارچونیٹلی ناؤ پروبیبلی ڈز ناٹ آکیوپائی دیٹ. جی بتائیے. جی آئی تھنک ایک چیز پہ ہم نے گفتگو نے جی ایک چیز پہ گفتگو نہیں ہوئی میرے خیال میں، اور یہ اٹس کوائٹ امپورٹنٹ ان ٹرمز آف کہ جس چیزوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈویژنز بڑھ رہے ہیں اور ایک ادر کا کانسیپٹ آ رہا ہے دونوں طرف. تو اس طرف جو ایک چیز جو ہمیں ورثے میں ملی تھی، دونوں طرف ملی تھی اردو زبان، اینڈ وہ ہم نے بھی اس کا اردو کو کوئی اچھی طرح سے نہیں سنبھالا، اس کو ٹریٹ کیا. لیکن وہاں پہ تو اردو کو بالکل ایک ایلین لینگویج بنا دیا گیا ہے. اور اگر مسلم سوشل نہیں بھی ہوتی تھی، لینگویج جو ہوتی تھی اس فلم کی جو 50s 60s ایون 70s تک، آئی وڈ سے مے بی ارلی 80s، وہ اردو زبان تھی. اس کی وہ جو اسکرپٹ تھی وہ مے بی شاید ہندی میں ہو، لیکن زبان جو تھی وہ اردو تھی. اب اس کو بالکل ہی انہوں نے ایک سائڈ میں کرتے گئے. اگین اٹس پارٹ آف دیٹ ہول پروسیس کہ جی یہ تو کچھ اور ہی چیزیں ہیں، یہ لوگ ہی کچھ اور ہیں. تو جو چیزیں کامن تھیں ان کو وہ ختم کیا جا رہا ہے سسٹمیٹکلی. تو اگین ہمارا ریکارڈ ان چیزوں میں بھی کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن یہ آئی تھنک اٹس ویری سیڈ کہ اردو اتنی جو اگین لائک آئی وڈ سے کہ ہمارا کامن ہیریٹیج تھی، اس کو ختم کرنا یہ بڑا ظلم ہوا ہے. اور ایون 70s تک میں جس ایک مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، آنند ایک فلم تھی، آئی تھنک 72 کی تھی، اور اس میں ایک سین دکھایا، اس پہ کچھ کامنٹ نہیں ہے، راجیش کھنہ پہ ایک گانا فلمایا گیا ہے. تو وہ جب ایک وہ پوئٹری کی بک پڑھ رہے ہیں ایز دا سانگ از بینگ پلیڈ، تو وہ جو کتاب ہے وہ اردو میں ہے.
تو وہ کوئی اس میں کوئی وہ اسٹرینج چیز نہیں تھی کہ ایک عام آدمی ایک ہندو کیریکٹر وہ اردو پڑھ رہا ہے اور بول رہا ہے اور سن رہا ہے. تو یہ آئی تھنک اگین یہ جو ڈویژنس کریٹ کیے جا رہے ہیں بڑے یو نو ٹریجک. ایک let us get responses from our fellow participants. اچھا ابھی آتے ہیں. And just remember the scale of Indian cinema. بالی ووڈ نہیں بلکہ تیلگو, تامل, بنگالی, گجراتی, مراٹھی فلمیں. جی about 2000 films per year. جی فرمائیے. جی جی شکریہ شکریہ جی. جی اینی کامنٹ. جی جی سوری جی فرمائیے. جی نوید صاحب. جی کرنا تھا کہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے جو بات کہی نا کہ جیسے خیالات بدل گئے ہیں. جی جیسے لوگوں کے خیالات جی ہاں جیسے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ملک میں میڈیا جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ہندوستان کے میڈیا کو بھی بھیجتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نفرت میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی نفرت میں لگے ہوئے ہیں. اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ صحیح. لیکن صرف آپ سے گزارش ہے آپ پلیز رسپونڈ کریں. لیکن جس حد تک میں غیر جانبدار ہو سکتا ہوں جو کہ ناممکن ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں, لیکن ہمارے نیوز میڈیا میں وہ نفرت نہیں پائی جاتی جو کہ ان کے نیوز چینلز میں پائی جاتی ہے. دیکھیے وہ بہت زیادہ ہمارے نیوز چینل میں بڑے نقائص ہیں لیکن یہ نفرت نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں میں ایک بات مینشن کروں گی. پچھلے اپریل میں ایک چھوٹا سا پیس سانگ بنایا تھا, میری بہن نے لکھا تھا, نیلم احمد بشیر نے, اور میں نے اور اسما نے پرفارم کیا تھا. اس سے 4 منٹ کا ایک گانا تھا اور ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا اسٹرانگلی افیکٹ کرے گا. اس کو میں اب پھر بار بار کہوں گی, میں کوئی انڈیا سے میری تنخواہ نہیں لگی, مجھے تو ویزا بھی نہیں دے رہے وہ بڑے دنوں سے. تو میں وہ جتنا رسپونڈ وہاں سے کیا گیا ہے اس کو ابھی تک روز مجھے میسیجز آتے ہیں. 99% انڈیا نے اس کو بہت محبت سے عشق سے اپروو کیا ہے. اور ہمارے یہاں سے پھر بھی 5-7 لوگوں نے مجھے گالیاں ٹائپ چیزیں دی ہیں, گالیاں ٹائپ کہ ہندو بنی ہوئی ہے اور بندی لگائی ہوئی ہے اور اس کو تو پتہ نہیں بالی ووڈ میں ڈانس کرنے کا شوق ہے وغیرہ وغیرہ. وہاں سے ایک بھی نیگیٹو کامنٹ نہیں آیا, ایک بھی نہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتی ہوں لیکن لوگوں کے اندر یہ پرابلم نہیں ہے. پیپل ٹو پیپل وی آر کہیں ملتے ہیں باہر, جیسے آپ نے کہا ہم امریکہ لنڈن میں کہیں ملتے ہیں, سکھوں سے ہندوؤں سے ہمارا اتنا اچھا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بڑی محبت سے ملتے ہیں. یہ تو گورنمنٹس کی پالیسیز ہیں, یہ پولیٹیشینس کی یا گورنمنٹس کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ فضا ہے. عام لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ایک گانے نے ہمیں پریشان کر دیا کہ ہائے یہ کیا ہوا ہے. سکھوں کے لیٹرز اور بلاگز اور پتہ نہیں کیا کیا اور ان کے لائیو چینل سے ہمیں فون, تو یہ لوگوں کے اندر نہیں ہے, اس لیے نیگیٹیولی ہم نہیں نیگیٹیوٹی پھیلا.